السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو بے کے کام میں ہم نے اپنے یونٹ نمبر 15 متضاد، مترادف اور متشابہ الفاظ کے عنوان کے تحت متشابہ الفاظ کا نصف حصے کا مطالعہ کرنا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ بعض الفاظ کے حروف یا حرکات میں معمولی سا فرق ہونے کے باوجود ان کی آوازیں قریباً یکساں ہوتی ہیں۔ یکساں یعنی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثلاً صدا اور صدا، یہاں پر صدا صاد سے اور یہاں صدا سین سے، ان میں املا کا فرق ہے اور آواز ان کی قریباً ایک جیسی ہے، لیکن اس کا مطلب آواز اور اس کا مطلب ہمیشہ۔ اسی طرح سے یہاں پر حرکات کی تلفظ کی تبدیلی ہے، املا کی تبدیلی ہے، اسرار اور اسرار۔ یہ اسرار راز کی جمع اور یہ اسرار تاکید، بار بار کہنا۔ عبد اور عبد، عین سے جو عبد ہے اس کا مطلب ہے بندہ، اور عبد آپ لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، غیر فانی۔ اس قسم کے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیے، عام طور پر جو ہم کچھ ایسے متشابہ الفاظ بھی دیکھتے ہیں جن کا جو ہے اسی طرح سے ہمارے پاس تلفظ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور کچھ میں جو ہے اعراب کی حرکت سے لفظ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی املا ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہاں پر تلفظ ایک جیسا ہے لیکن املا مختلف ہے۔ علم اور علم، یہاں علم جھنڈا یا نشان کے معنوں میں، اور یہاں علم دکھ کے معنوں میں۔ اس طرح سے یہاں پر دیکھیں، لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ پہلا پیش کے ساتھ گل ہے جس کا مطلب ہے پھول، اور دوسرا متشابہ لفظ ہے گل، گاف کے نیچے زیر ہے جس کا مطلب ہے مٹی۔ آئیے اب کتاب سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے کالم میں متشابہ الفاظ ہیں اور دوسرے کالم میں ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا اور چوتھا کالم ہے۔ آری، الف مدہ کے ساتھ، لکڑی چیرنے والا آلہ۔ آری، عین کے ساتھ، خالی۔ اب دیکھیں یہاں تلفظ ایک جیسا لیکن املا مختلف۔ اثر، نشانی، عین سے اثر، زمانہ۔ علم، دکھ، علم، جھنڈا، جیسے کہ آپ کو پہلے یہاں بتایا گیا تھا۔ بہرا، جو سن نہ سکتا ہو، سماعت سے محروم ہو، اور بہرا حصہ۔ پارا، الف کے ساتھ ہے تو مشہور، دھات جسے مرکری بھی کہتے ہیں، اور پارا ہے کے ساتھ ہے، ہائے حوض کے ساتھ ہے تو ٹکڑا۔ تابع، تے کے ساتھ ہے تو فرما بردار، حکم ماننے والا۔ تابع توئے کے ساتھ ہے تو چھاپنے والا، تبعات سے لفظ نکلا ہے۔ چارہ، ہے کے ساتھ ہے تو علاج، تدبیر، حل کے معنوں میں۔ چارہ الف کے ساتھ تو گھاس یعنی جانوروں کی خوراک، جیسے ہم کہتے ہیں بھینسوں کا چارہ، بکریوں کا چارہ۔ حامی، ہائے ہوتی کے ساتھ ہے تو حمایت کرنے والا، اور ہائے حوض کے ساتھ ہے تو ذمہ۔ اس کے بعد دیکھیے ابد، الف کے ساتھ ہے تو ہمیشہ، عین کے ساتھ ہے تو بندہ۔ عرض، الف کے ساتھ ہے تو زمین، اور عین کے ساتھ ہے تو چوڑائی۔ اس عرض کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جسے درخواست یا گزارش بھی کہتے ہیں۔ عمارت، الف کے ساتھ ہے تو امیری کے معنوں میں، دولت مندی کے معنوں میں، اور عمارت ہے تلفظ کی اور املا کی تبدیلی ہے ذرا سی تو مکان وغیرہ۔ بے باک، کاف کے ساتھ ہے، نقطے والے کاف، کرشد کے کاف کے ساتھ تو صاف، حساب صاف کرنا جسے کہتے ہیں۔ بے باک، کلیمن کے کاف کے ساتھ ہے تو نڈر۔ پہرا، ہے کے ساتھ ہے تو حفاظت، پیرا، یہ اور رے الف کے ساتھ ہے تو عبارت کا ٹکڑا، جیسے ہم کہتے ہیں درج ذیل پیرے کی تشریح کیجیے یا سلیس کیجیے، تو اس معنوں میں جو ہے عبارت کے ٹکڑے کو پیرا کہتے ہیں۔ ثواب، سے کے ساتھ ہے تو اجر یا اچھا بدلہ۔ ثواب صاد کے ساتھ ہے تو درست۔ حال، ہائے ہوتی کے ساتھ ہے تو حالت۔ حال، ہائے حوض کے ساتھ ہے تو بڑا کمرہ۔ ہلکا، اسی طرح سے ہائے ہوتی کے ساتھ ہے تو دائرہ، حوض کے ہے کے ساتھ ہے تو کم وزن۔ یہ دو آخری جو متشابہ الفاظ ہیں یہ صفحہ نمبر 101 پر بھی درج ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے آپ کی آسانی کے لیے میں نے انہیں
صفحہ نمبر 100 پر ہی لکھ دیا ہے۔ تو آپ نے یہ صفحہ نمبر 100 جو ہے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، متشابہ الفاظ کے فرق کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ نے یہ صفحہ نمبر 100 جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔